اچھا، آخر میں ایک بات صرف جو ہے نا وہ سمجھانی ہے سارے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگ کو، کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیوں ہم کبھی کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کیوں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو بدعت ہے، یہ تو اسلام سے ثابت نہیں ہے، ہم اسے کیوں کریں ہم تو نیک کام کر رہے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام ہمارا جو ہے نا وہ قبول بھی ہوگا کیونکہ ہم نے نیکی کی ہے۔ چل تو کون سا عمل قبول ہوگا، کون سا عمل قبول نہیں ہوگا؟ کیا کوئی بھی آپ اچھا کام کریں گے تو وہ اچھا کام آپ کا جو ہے نا وہ قبول ہو جائے گا؟ تو اس کی شرط کیا ہے؟ تو قرآن شریف کی روشنی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن شریف یہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی ریوارڈز دیے ہیں نا قرآن شریف میں، تو دو کنڈیشنز رکھی ہیں کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے، سب سے پہلے ایمان ہونا لازمی ہے۔ اگر غیر ایمان لانے والا شخص، غیر مومن شخص کوئی نیک کام کرے گا تو اس کو نیکیاں نہیں ملیں گی، وہ اس کی نجات کا سبب نہیں بنے گا۔ تو نجات کے لیے، جنت کے لیے، کامیابی کے لیے ایمان ہونا لازمی ہے، اللہ پہ ایمان ہونا لازمی ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وہ عامل الصالحات، عمل صالح۔ اچھا، اب عمل صالح کا مقصد ہے نیک عمل۔ اب نیک عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عمل صالح بیسیکلی دو چیزیں ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل دو چیزیں جب اس میں ہوں گی تو وہ نیک عمل کنسیڈر کیا جائے گا، اور ان دو شرطوں کے بعد اس کا عمل، اس کی وہ نیکی قبول ہوگی۔ تو وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ غور سے سنیے۔ پہلا ہے اخلاص نیت۔ کوئی بھی کام آپ کریں گے تو آپ کی نیت اللہ کی رضا ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، اگر اللہ کی رضا اس میں نہیں تھی اور اللہ اس میں غرض نہیں تھے، دنیا کا دکھلاوا یا ریاکاری تھی یا شرک تھا، تو وہ عمل، نیک عمل بھی کیوں نہ ہو، وہ عمل قبول آپ کا نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہونا بھی لازمی ہے۔ تو نیک نیت ہی، اخلاص نیت، اللہ کے لیے عمل، اور دوسری شرط کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہونی لازمی ہے۔ اب ایک انسان آتا ہے، بولتا ہے بھائی میں نے عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنی ہے، تو ہم اس کو تو ٹوکیں گے نا، بھائی عصر کی نماز کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ بولے کہ نہیں مجھے پڑھنی ہے، میں تو نیک عمل کر رہا ہوں، میرا عمل کیوں قبول نہیں ہوگا؟ بھائی نہیں، تم عصر کے بعد اگر تمہیں نوافل پڑھنی ہے، تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ تم کو اس میں اور عذاب ملے گا، تم کو اس میں اور گناہ ملے گا۔ اللہ، نماز پڑھ رہا ہوں میں، نماز پہ مجھ کو گناہ ملے گا؟ جی، آپ عصر کے بعد مثالی طور پہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ گناہ آپ کو اس وجہ سے نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے نماز پڑھی ہے، گناہ آپ کو اس بات پہ ملے گا کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کی ہے، آپ نے نبی کی اتباع نہیں کی ہے، نبی کے خلاف کام کیا آپ نے۔ نبی نے منع کر دیا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھو، اور آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں عصر کے بعد، جو کہ آپ کو نہیں پڑھنی، کیا آپ گناہ گار ہو گئے نا؟ تو گناہ آپ کو یہ عمل کرنے پہ نہیں ہے، بلکہ گناہ آپ کو اس بدعت کرنے پہ اور نبی کے مخالف عمل کرنے پہ آپ گناہ گار ہو گئے ہیں۔ تو یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ انسان بولے کہ بھائی میں تو صرف نیک عمل کر رہا ہوں، میرا عمل قبول ہو جائے گا۔ نہیں، نیک عمل کر رہے ہو تو 100% نبی پاک کے طریقے سے ہونی چاہیے، اور نیت آپ کی صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے آپ کا وہ کام ہونا چاہیے، تب آپ کا عمل قبول ہوگا۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين